بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک جمعیتی نظام ہے، عالم دین ہے، یعنی ہمارے پورا منظم طریقہ ہے۔ اس کے باوجود بھی جمعیت سے الگ ہو کر کچھ نوجوان اگر نئی تنظیمیں کھڑے کرتے ہیں تو کہ یہ سلفیت کا حصہ ہے یا سلفیت سے باہر ہو جاتے ہیں؟ سلفیت کا حصہ بھی ہے، نہیں بھی ہے۔ کیسے ہے کیسے نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی تنظیم قائم کر لیتا ہے، کوئی ٹرسٹ بنا لیتا ہے، کوئی ایک باڈی بنا لیتا ہے، 4 آدمی کا نام دے لیا اور اس صدر سیکرٹری اور خزانچی اور فلاں 10 لوگوں کی باڈی بنائی اور وہاں اس نام سے اس نے بینر لگایا، کام کرنا شروع کیا، کتابیں چھاپنا شروع کیا، پروگرام کروانا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ فی نفسی ہی کوئی ٹرسٹ بنا لینا، کوئی سوسائٹی بنا لینا، تنظیم بنا لینا، یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہی بدعت ہے یا یہی خروج ہے اہل حدیثیت سے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ کہاں غلط رہے گا؟ غلط وہاں ہوگا جب آدمی الگ ٹرسٹ بنائے، الگ باڈی بنائے، الگ ادارہ قائم کر لے اور مستقل بذات ہو کر کے اس پر لگا رہے۔ نہ جماعت سے مطلب ہے، نہ جماعت کے علماء سے مطلب ہے، نہ جماعت کے سرپرستوں سے مطلب ہے، نہ منہجی علماء کی کوئی اس کے اندر مثال کے طور پر کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ ان کا کوئی انتخاب ہے۔ جس کو چاہتا ہے ملاتا ہے، جس کو چاہتا ہے سنتا ہے، جیسے چاہتا ہے جو راستہ پکڑ لیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہتا ہے کہ جماعت اہل حدیث جو ہمارے بزرگوں نے 1906 میں قائم کی، جمعیت اہل حدیث، اور جو جماعت تو خیر غار ہرا سے ہے بھائی، ہے کہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری جو جمعیت ہمارے علماء نے جس کو قائم کیا ہے، یہاں پر اس کو جیسے آپ نے کہا تنظیم کے طور پر جمعیت اہل حدیث کے نام سے جو بنائی گئی ہے، اس کا اپنا ایک اصول اور دستور ہے کہ ہم کس مشن پر کام کریں۔ ہمارا سب سے بڑا مشن کیا جانتے ہیں؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم امت کے لوگوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیں، توحید خالص کی تعلیم دیں، شرک سے، کفر سے، بدعت سے اور ایسے ہی ساری انحرافات سے بچائیں گے۔ خالص سنت کی تعلیم دیں گے، بدعت سے، انحرافات سے بچائیں گے، نئے فرقوں کی فتنوں سے بچائیں گے، ہر طرح کی۔ یہ اصل کام ہے، سب سے بڑا کام یہی ہے، اس پر ہی ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اب کوئی تنظیم بناتا ہے، وہ سوشل کام پر لگ جاتا ہے، سوشل کام پر لگ جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ اس والے پیدا ہوتا ہے کہ اہل حدیثیت کا جو مشن ہے وہ سوشل کام کرنا نہیں ہے، سوشل کام اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک کیا ہے؟ جز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوشل کام ساری دنیا کر رہی ہے نا بھائی، دوسرے سارے مسلک والے بھی کر رہے ہیں، بلکہ نان مسلم بھی کر رہے ہیں، سیاسی لوگ بھی کر رہے ہیں، سماجی لوگ بھی کر رہے ہیں، دولت مند لوگ بھی کر رہے ہیں، بلیک وائٹ کرنے والے بھی لوگ کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کام تو دنیا بھر کے لوگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ہم ہی لوگ کو لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم اتنا ہی کریں جتنا 10-5% ہماری ذمہ داری اتنا کریں۔ ہمارا جو اصل مشن ہے توحید و سنت کا، صرف امت کی راہ کا مشن، یہ دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے، یہی سب سے بڑا کام ہمارا ہے۔ تو ہماری انرجی کہاں لگنی چاہیے؟ اسی کا لگنی چاہیے، اور یہی جماعت اہل حدیث کا کام ہے، ہمارا دستور۔ یا مثال کے طور پر کوئی آدمی ادھر چلا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا اہل حدیثوں کا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں بنانا چاہیے، بھئی پتہ لگا لو کہ سیاسی پلیٹ فارم کے سلسلے میں جماعت کا دستور کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ورنہ تو سیاست کا اکھاڑا اتنا بڑا ہے کہ آپ کا دین ایمان کلمہ بھی چلا جائے گا۔ ہاں، تو اس میں کیا ہے؟ سب طے تمام ہے۔ اس میں یہ کہ بھئی سیاسی طور پر ہم کسی مطلب سیاسی تنظیم کا حصہ نہیں بن جائیں گے کہ اسی کے ہو کر کے رہ جائیں، بلکہ حالات ظروف کے حساب سے مصلحتوں کو سمجھیں گے۔ ملک میں وطن عزیز میں ہمیں رہنا ہے، تو ہمارے اپنے بڑے علماء اس سلسلے میں کیا موقف رکھتے ہیں، اسی حساب سے ہم کام کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی سیاسی راستہ پکڑ لیتا ہے، کوئی سماجی پکڑ لیتا ہے، کوئی سوشل پکڑ لیتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی بہت زیادہ ہمدردی میں آتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو مثال کے طور پر تعلیمی طور پر بڑی پسماندگی ہے۔ تو اب وہ سوچتا ہے کہ نہیں، جماعت کے اندر سارے کام تو ہے لیکن کالج بڑے بڑے نہیں بنائے جاتے ہیں، بڑی بڑی مطلب یونیورسٹیاں نہیں بنائی جاتی ہیں، ہماری جماعت کی طرف سے کوئی بڑا بڑا ہاسپٹل نہیں قائم کیا گیا ہے، یہ کام کرتے ہی نہیں ہم لوگ۔ یہ دیکھو فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس ہے، یہاں شیطانیت آ جاتی ہے۔ یہ بھی خروج ہے، یہ بھی خروج کی ایک شکل ہے کہ بھئی کالج اور یونیورسٹی بنانا اور ہاسپٹل بنانا کیا جماعت اہل حدیث کا کام ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے؟ یہ بتاؤ کہ ایڈمٹ ہونے کے لیے کوئی ضروری ہے کہ اہل حدیث ہاسپٹل ہو؟ علاج تو کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ توحید اور خالص سنت اہل حدیثوں کے دنیا میں کہیں مل سکتی ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ ارے یہ بہکانے کے ذریعے ہیں،
ورغلانے کے ذریعے ہیں، تم کو ورغلایا جاتا ہے. تم لوگ یار تمہارے پاس کوئی سوشل کام نہیں، تمہارا آج تک کوئی ہاسپٹل. ہمارے لوگ کہتے ہیں مسجدیں بہت ہو گئی، اپنے اہل حدیث کہتے ہیں نادان جو یہاں وہاں جماعت اسلامی اور فلاں فلاں جو سوشل کام کرنے والے زیادہ ہیں نا، ان کے بہکاوے میں آ کر کے کہتے ہیں کہ یار ہماری جماعت میں مسجدیں صبح شام قائم ہوتی ہیں، جب دیکھو مدرسے شعبہ فلاں شعبہ فلاں شعبہ ہیٹ شعبہ عربی. ایک بھی ہاسپٹل ہے ڈھنگ کا نہ، کوئی کالج ہے ہمارے پاس، کوئی کمیونٹی ہال نہیں، فلاں نہیں. ہم یہ سب کم کریں گے، اب مسجدیں وغیرہ بند کرو اور اب یہ سب کام کرو. تو بہت سارے لوگ جب نہیں سمجھتے ہیں نا، جب باریکیاں نہیں سمجھتے ہیں اپنے بڑے علماء سے رابطے، تو کہتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، جماعت کچھ کرتی نہیں. اسی لیے اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نا اس طرح کا کام کرنے کے لیے، تو سارے لوگ اس نظریے والے اپنی ساری دولت کی انرجی اٹھا کر کے اس کے حوالے کرتے ہیں. رمضان میں مسجد کے لیے مدرسے کے لیے آپ جائیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے وہ بڑا کام چل رہا تھا ہم نے وہاں دے دیا. مسجد کا کام ہے، توحید کا ممبر بنے گا، توحید کا درس ہوگا، یہاں سے توحید کی دعوت عام ہوگی، سنت کی دعوت عام ہوگی، شرک سے بدعت سے آگاہ کیا جائے گا. ارے بہت ساری مسجدیں ہیں، آپ لوگ یہ کام تو کرتے نہیں ہو. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو مسجد میں کوئی ٹرسٹ بنا دینا، کوئی سوسائٹی بنا کر کے دہشت کرا کر کے کام کرنا، یہ تو ضروری ہے. کیونکہ ہندوستان میں کہیں بھی کوئی کام کرتے ہیں نا، تو کم سے کم اس کا ایک سرکاری ریکارڈ ہونا چاہیے. کل آپ کو کوئی نہ کہ آپ نے یہ کام کہاں سے شروع کیا، آپ کے پاس کیا بائی لاز ہے، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے کون سی منظوری لی ہے گورنمنٹ سے. تو ہمارے پاس یہ رہنا چاہیے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. لیکن جمعیت جماعت سے مستقل بھی ساتھ ہو کر کے نہیں، ان کی سرپرستی، ان کی رائے سے آپ کچھ لکھیں تو ان کو دکھا لیں، آپ کچھ کرنا چاہیں تو رائے مشورہ لے لیں. اس میں بڑی حفاظت بھی ہے، اس میں بہت سیکورٹی بھی ہے. کل اللہ نے میرے کوئی بات ہوگی تو آپ کا نام کوئی ایک مستقل ایک الگ چھوٹے موٹے ٹرسٹ کے نام سے نہیں لے گا، کھڑے کے نام سے، بلکہ آپ جماعت اہل حدیث کے ایک حصہ ہوں گے اور جماعت آپ کا پورا دفاع کرے گی. دیکھے گی نا، اس نے دیکھے گی کیونکہ آپ الحمدللہ جماعتی مشن پر کام کر رہے ہیں. کام تو بڑھانے میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ بہت ساری ایسے حلقے ہیں دور دراز کے، بہت سارے ایسے کونے کنارے ہیں جہاں تک جماعت کے سارے کام نہیں پہنچ پاتے. تو آپ اگر اپنے حلقے میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاقہ وہاں پر بہت کم لوگ اہل حدیث ہیں، وہاں پر کوئی کام اتنا نہیں ہو پا رہا ہے، چلو کوئی ٹرسٹ بناؤ کام کرو، بالکل آپ کام کیجیے. لیکن جو آپ کے قریب کی جماعت ہے، جمعیت ہے، ذمہ دار ہے، ان سے آپ رائے لیجیے، مشورے لیجیے، ملتے رہیے. لوگ کہتے ہیں میں اپنا خود کلیکشن کروں گا تو میں آپ سے کیوں رائے لوں گا. کلیکشن میں کرتا ہوں، سارا کام میں کرتا ہوں اور آپ کی مانوں، یہ کون سی سمجھداری ہے بھائی؟ کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنی مرضی سے کام کریں. اور کبھی کوئی پوچھ تاچھ ہو جاتی ہے نا تو دل بلاتی بھی جماعت کے پاس آتے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو یہ سب باتیں بہت اہم ہیں. اور آپ ایک بات یاد رکھیں، ہماری جمعیت جماعت کتنا بھی حالات آپ کو نازک لگتے ہوں، ان سب کو آپ بھول جائیے. مشن اسی طرح سے دنیا کی نگاہوں میں اونچا ہے. یہ اختلافات داخلی، یہ اختلافات تنظیمی ہیں، یہ اختلافات اور یہ جھگڑے اندر کے. آپ یاد رکھیں بطور مشن ہم الحمدللہ ساری دنیا میں اسی نام سے جانے جاتے ہیں، اسی طاقت سے جانے جاتے ہیں جو طاقت ہماری حقیقت میں ہے. اس لیے کبھی بھی آپ اتنا جذبات میں نہ آئے، کوئی نہ آئے کہ یہ سب اتنے سارے مسائل چلتے ہیں، ان سے کیا ضرورت تعلق رکھنے کی. یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا، بہت بڑی بھول ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی. کیونکہ معاملہ افراد کا نہیں ہے، معاملہ آپس میں اندرونی جھگڑوں کا نہیں ہے، معاملہ مشن کا ہے، پلیٹ فارم کا ہے. معاملہ کتاب و سنت کی اور سلف امت کی راہ کے مشن کا. یہ مشن کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں. تو آپس کے جھگڑے باپ بیٹے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. اور کوئی بتائے کہ ملک نہیں، دنیا کی کون سی تنظیم میں اختلاف نہیں ہے اندر، اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ آپ بغاوت کر کے الگ جھنڈا اٹھا دیں گے. بھائی کوئی سمجھداری نہیں ہوگی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں توحید و سنت کا مشن یہی علم بردار ہے جمعیت جماعت اہل حدیث. الحمدللہ سارے انتشار کے باوجود، سارے جھگڑوں کے باوجود، سارے مسائل کے باوجود، اور ایسا بھی نہ سمجھیں جتنا جو کچھ بہت کچھ اندر باتیں چلتی ہیں سب سچائی بھی رہے، سچائی بھی ہو، سب کوئی ضروری نہیں ہے. جہاں تک کوشش کریں کہ آپ جانتے بھی ہو تب بھی کہیں آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، اپنے کانوں کو جھٹلاتا ہوں. کیونکہ یہ ہم خود جب بڑھاوا دیں گے ادھر ادھر تو ہم خود پسپائی کا شکار ہوں گے، کمزوری کا شکار ہوں گے، اور دوسروں کو مضبوطی پیدا فراہم کرنے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے. اس لیے نہیں